معاشروں میں جتنے ہیں خصوصاً انڈیا پاکستان اور ممالک میں کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ. اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی، یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں. یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے، یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے. دیکھو، ربیع الاول کے بارے میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا، اس میں جشن کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا، یہ اسلام میں کیسا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. السلام علیکم دوستوں، یہ وہابی اور دیوبندی سے اپنے ایمان کو بچانا کیوں ضروری ہے؟ یہ وہابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو بھی کافر کہتے ہیں اور سب کو بتاتے پھرتے ہیں میلاد النبی منانا شرک اور بدعت. یہ وہابی اور دیوبندی کیا کیا مناتے ہیں، اس پر شرک بدعت نہیں لگاتے. یہ وہابی اور دیوبندی عام لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ان کا ایمان کمزور کرتے ہیں. دوستوں، یہ بیان پورا سنیں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو، کیونکہ ہم دنیا کے تمام سنی عالم دین کے بیان کو آپ تک لانے کی کوشش کریں گے تاکہ وہابی اور دیوبندی سے اپنے ایمان کو کمزور ہونے سے بچائیں. دوستوں، یہ بیان پورا ضرور سنیں. لیکن بہرحال میں بتانا یہاں سے یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جماعت کا شیوہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کے نبی کے والدین کو بھی بے دھڑک کافر کہتے ہیں. اس نبی کی والدین کو اور اس نبی کی ماں کو اور باپ کو کافر کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں آقا کہتے ہیں کہ میں پاک بطنوں سے، پاک سلوبوں سے نکاح کے ذریعے پیدا ہوا ہوں. بے شک. اور حضرت آمنہ کے تعلق سے حدیث آتی ہے، ہمارے امام احمد ابن حنبل مسند میں نقل کرتے ہیں، بی بی آمنہ کہتی ہے جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا، اور اس نور کی روشنی اتنی تیز تھی کہ میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیے. اور ایک روایت میں امام حیثمی مجموع الزوائد میں لکھتے ہیں کہ میں نے صرف شام کے محلوں کو نہیں بلکہ شام کی بستیوں کو بھی دیکھ لیا، بستیوں کے جو گھر تھے ان گھروں کو بھی دیکھ لیا، گھروں کے سامنے جو اونٹ بندے تھے ان اونٹوں کو بھی دیکھ لیا، اور اونٹوں کے گلے میں جو رسیاں بندی تھی ان رسیوں کو بھی میں نے دیکھ لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجھے بتائیے ایک کافر کی بینائی اتنی وسیع ہو سکتی ہے؟ ایک کافرہ اتنی دور تک دیکھ سکتی ہے؟ یہ اتنے دور، ملک شام کہاں، مدینہ کہاں، مکہ کہاں، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے. یہ اتنے دور تک کس بنیاد پہ دیکھ رہی تھی؟ کیونکہ خود مومنہ تھی اور نبی کے نور سے فیض پا کر بینائی اتنی تیز ہو گئی کہ ملک شام کے محلات نظر آئے. سبحان اللہ. خود حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے مجھے کوئی تکلیف کا احساس تک نہیں ہوا جیسے عورتوں کا احساس ہوتا ہے. حضرت شفا ایک صحابیہ ہے جو دائی کے فرائض انجام دے رہی تھی. عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول ان کی والدہ ہے. حضرت شفا فرماتی ہے کہ بی بی آمنہ کے جب ڈیلیوری کا وقت آیا، بچے کو تولد ہونے کا وقت آیا، میں اس وقت دائی کے فرائض انجام دے رہی تھی. میں دائی کی حیثیت تھی. میں نے دیکھا محمد پیدا ہوئے سجدے کی کیفیت میں تھے. میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ تھے، ناف کٹی ہوئی تھی، ختنہ شدہ تھے. آپ کا جسم پاک و طاہر تھا اور آپ کے بدن سے خوشبو آ رہی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ پر خون اور وہ سب ناپاکی نہیں تھی جو بچے کی ولادت کے وقت ہوتی ہے. اس لیے کہ نبی خود فرماتے ہیں نبی کے نطفے بھی پاک ہوتے ہیں، نبی کا خون، بول و پیشاب بھی پاک ہوتا ہے، بول و براز بھی پاک ہوتا ہے، اور نبی کے ماں باپ کے بھی نطفے پاک ہوا کرتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بتائیے کافروں کے نطفے بھی پاک ہوتے ہیں؟ معاذ اللہ کرے. فرماتی ہے کہ حضور پر کوئی ناپاکی کے اثرات نہیں تھے. پاک و صاف. میں حیران ہو گئی کہ یہ پہلا بچہ دیکھ رہی ہو جو ناف بریدہ ہے، ناف کٹی ہوئی ہے،
खतना शुदा है। तभी किसी कोने से आवाज आई, शिफा हैरान ना हो, ये हमारा महबूब है, हमने खतना शुदा नाह बुरीदा भेजा है, इसलिए कि मोहम्मद वो है जिस पर सारी कायनात पर मोहम्मद का एहसान है, मोहम्मद पर किसी का एहसान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई कल दावा ना करे कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खतना कराई थी, कल बेशक। कोई दावा ना करे कि मैं वो हूँ जिसने नाफ काटा था। बेशक सब मोहम्मद के मोहताज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत शिफा कहती है, हुजूर सजदे की हालत में थे, आपके लब हिल रहे थे, मैं करीब गई, कानों को लगाया, लब के आवाज आ रही थी, रब हबली उम्मत, सुभान अल्लाह, रब हबली। सुभान अल्लाह। पता चला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल में नबी नहीं बने, जिस वक्त आपकी तखलीक हुई उस वक्त भी नबी थे। और अव्वलीन तखलीक आपकी क्या थी? ये तो बशरी तखलीक थी दुनिया में, अव्वलीन तखलीक आपकी नूर की शक्ल में थी। बेशक। और जिस वक्त आपका नूर तल्ख हुआ, खल्क हुआ, जिस वक्त नूर की पैदाइश हुई उस वक्त भी आप नबी बनकर मबूस थे, बेशक। नबी ही थे। एक लम्हा भी ऐसा नहीं गया कि आप नबी ना हो। फिर हज़रत शिफा कहती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दरमियान से अचानक गायब हो गए। मैं हैरान हो गया, मोहम्मद गायब कैसे हो गए, कहाँ गए? कोई जिन उठा के ले गया, कोई शैतान उठा के ले गया। मैं हैरान हुई, कहा कि ए आमना खबर लो, तुम्हारा बच्चा नजर नहीं आ रहा। हजरत बीबी आमना घबरा गई, कहा कि मेरे बच्चे को कौन ले गया, जरा देखो, इस कमरे में तुम्हारे मेरे सिवा कोई नहीं है। कहती है कि इस कमरे में जब कोई इंसान नहीं तो यकीनन हो सकता है कोई जिन उठा के ले गया हो। ऐ आमना, तुम्हारा बच्चा इतना हसीन और जमील पैदा हुआ कि इतना खूबसूरत बच्चा मैंने आज तक देखा नहीं। मुझे अंदेशा है कि कोई जिन उठा के ले गया। तभी आवाज आती है, ऐ शिफा, ऐ बीबी आमना, फिक्र ना करो, फरिश्ते मोहम्मद को ले गए हैं और दुनिया की सैर करा रहे, इसलिए कि इस पूरी दुनिया पे मोहम्मद को हुकूमत करनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां जहां मोहम्मद की हुकूमत है उस इलाकों को दिखाया जा रहा है। आका फरमाते हैं कि जानते हो लोगों, जब मैं पैदा हुआ तो मुझे कौन ले गया था मेरी माँ के पहलू से? साहब अर्ज करते अल्लाह रसूल बेहतर जा रहे, फरमाया जिब्रील थे वो, सुभान अल्लाह। फरिश्तों के साथ आए। 70,000 फरिश्तों की जमात थी। जिब्रील मुझे उठा के मेरी वालिदा के पहलू से गायब होकर ले गए और फिर मुझे एक ऐसे मकाम पर ले गए कि जो हिस्सा ना जमीन था ना आसमान था, एक अलग ही दुनिया थी। क्या कहना। वहां एक तराजू कायम किया गया, उस तराजू में एक पल्ले में मुझे रख दिया, दूसरे पल्ले में मेरी उम्मत को रखा गया। 2 उम्मती को रखा गया, मेरा वजन भारी था। फिर 4 उम्मती को रखा गया, मेरा वजन भारी था। फिर 8 उम्मती को रखा गया, मेरा वजन भारी था। हर बार मेरी उम्मत को दुगना करते गए हत्ता कि पूरी उम्मत को एक पल्ले में रख दिया। कयामत तक जो मेरी उम्मत में पैदा होने वाले सबको एक पल्ले में रखा, दूसरे में मुझे रखा, मैं सब पे वजनी था। तो जिब्रील ने कहा, फरिश्तों अब वजन करना छोड़ दो, खुदा की कसम अगर पूरी कायनात एक पल्ले में रख दो तो मोहम्मद सब पर बाजी और वजनी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर फरमाते, मैंने देखा कि जिब्रील 3 झंडे लेकर आए, एक खाने काबा पे नसब किया, एक मशरिक में और एक मगरिब में। है जिब्रील, आप झंडे क्यों लाए, झंडे क्यों नसब किए? का खाने काबा पे इसलिए कि बता दूं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राजधानी है। और मशरिक में एक झंडा और मगरिब में एक झंडा, इस बात की दलील है कि मशरिक से लेकर मगरिब तक मोहम्मद की हुकूमत है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सारे जिक्र मिलाद की हदीसों में हमें मिल रहे हैं। और यहां तक मिलता है कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, मेरे साथी थे, मेरे दोस्त थे। जब हुजूर ने नबुव्वत का ऐलान किया, मैं ईमान लाया, मेरी वालिदा ईमान लाई, जो साथी मेरे ईमान लाए। अब हम सहाबी होने के शर्फ से मुशर्रफ हुए। तो मेरे दोस्त मेरे घर आते, कहते अब्दुर्रहमान तुम्हारी वालिदा शिफा है? मैं कहता हाँ, मेरी वालिदा घर में ही तशरीफ रखती है। कहा अपनी अम्मी को बुलाओ। तो अब्दुर्रहमान कहते मैं अपनी माँ के पास जाता, अम्मी जान मेरे कुछ दोस्त आए आपसे मिलना चाहते। क्यों मिलना चाहते बेटा, पूछो उनसे। अब्दुर्रहमान कहते पूछ रही है कि क्यों मिलना चाहते। वो दोस्त कहते साहब ही है वो, कहते कि अपनी अम्मी से कहो हम रसूलुल्लाह की मिलाद मनाने आए, नबी की पैदाइश का तस्करा सुनना चाहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि अब्दुर्रहमान तुम्हारी माँ वो है जो रसूल के पैदाइश के वक्त ही उन्होंने वो देखा जो किसी ने ना देखा। क्या कहना। जब ये जाके अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते, हजरत शिफा कहती बेटा फर्श बिछा दो। फर्श कहते सतरंजी को।
सतरंजिया वगैरह दरी वगैरह बिछा दो, फिर एक तख्ता लकड़े का। हज़रत अब्दुल रहमान कहते हैं मैं कुछ दरियां बिछा देता, मेरे दोस्त उस पर बैठ जाते और मेरी माँ हज़रत शिफा उस तख्त पर आ जाती, गोया खतीब है, ये सामईन है। कहती मेरे बच्चों पूछो क्या पूछना चाहते हो। वो कहते बताइए अम्मी जान है हमारी माँ, हमें बताइए कि रसूलुल्लाह पैदा हुए तो क्या आलम था। और फिर आप सुनाती जब मोहम्मद पैदा हुए तो रब्बे हबली उम्मती कह रहे थे, सजदे की हालत में पैदा हुए, नूर जगमगा रहा था, खुदा की कसम फरिश्तों की बारात आ रही थी। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में तवाफ कर रहे थे, खाने काबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की तरफ झुक गया। अब्दुल मुत्तलिब घबरा कर पीछे आए और आने के बाद वो खौफजदा हुए कहीं काबा गिर ना रहा हो। तो आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब घबराओ नहीं, तुम्हें जो मुबारक पोता पैदा हुआ है काबतुल्लाह उसकी ताजीम में सजदा रेज़ दे रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हालात हजरत शिफा बताती। पता चला मिलाद का जिक्र करना साहबा के जमाने से चला आ रहा है, मगर क्या करे इस जमात का कि इनको ये हदीसें नजर नहीं आती है। इनको क्या नजर आता है? डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनिए आप इस बारे में। आप देखेंगे कि हमारे मुस्लिम माशरों में जितने हैं, खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान और ममालिक में, कि एक ईद मिलाद नबी मनाया जाता है, वो बर्थडे ऑफ द प्रॉफिट। और अगर आप देखेंगे ये 12 रबी अव्वल है। और जहां तक कि हमें हदीस की रोशनी में हमें यह साबित नहीं होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना सालगिरह बनाए, या साहबाज ने, या ताइन या तबताइन ने कभी, या ताइन या तबताइन ने कभी उनका। इस बेचारे की मालूमात का यह आलम है कि ताबईन बोलना नहीं आ रहा तो ताइन बोल रहा है अल्लाह। और तबे ताबईन को तबे ताइन बोल रहा है। जिस बेचारे को ताबईन और तबे ताबईन बोलना ना आता हो, ये इनका इस्लामिक स्कॉलर ऐसे जाहिलों के पीछे चलते हैं और बड़े फख्र से कहते हैं हमारी जमात हक पर है। अभी तुम्हारे मुल्ला हक पर नहीं तो तुम कहां से हक पर हो? क्या कहना है? तुम्हारे मौलियों को तो नाम तक लेना नहीं आते। ताइन ने नहीं मनाया। अबे हाँ, ताइन काय को मनाएंगे? ताबईन ने मनाया है। क्या कहने, वाह। तबे ताइन ने नहीं, तबे ताबईन ने मनाया है। बोल सही रहा है लेकिन समझ नहीं रहा, इसलिए कहा जाता है वहाबी बोलता है मगर समझता नहीं। सुनिए जनाब, हमें यह साबित नहीं होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना सालगिरह बनाए, या साहबा। अटक क्यों रहा है यार? एक मिनट फिर से सुनिए। आप देखेंगे कि हमारे मुस्लिम माशरों में जितने हैं, खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान और ममालिक में, कि एक ईद मिलाद नबी मनाया जाता है, वो बर्थडे ऑफ द प्रॉफिट। और अगर आप देखेंगे ये 12 रबी अव्वल है। और जहां तक कि हमें हदीस की रोशनी में हमें यह साबित नहीं होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना सालगिरह बनाए, या साहबाज ने, या ताइन या तबताइन ने कभी, या ताइन या तबताइन ने कभी उनका सालगिरह बनाए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा नहीं कि मेरा सालगिरह बनाओ, या कभी साहबाज ने नहीं बनाए, और अगर आज हम उनका सालगिरह बनाते तो ये बिदअत हो जाता है। तो सालगिरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई इस्लाम एक मजहब के अंदर नहीं है, कुरान में भी नहीं, शरिया में नहीं। ये एक वेस्टर्न कल्चर है, ये एक वेस्टर्न कल्चर है कि हमें सालगिरह बनाना चाहिए। नबी का सालगिरह मनाना एक वेस्टर्न कल्चर है, अंग्रेजों की तहजीब है। ये अजीब बात है, मिलाद हम मनाते हैं, कल्चर वेस्टर्न कैसे होगा? वेस्टर्न यानी अंग्रेजों का कल्चर। अंग्रेज थोड़ी बनाते हमारे नबी की मिलाद। अब अगर कहेंगे कि वो ईसा मसीह की बनाते तो भाई उनका काम वो जाने, हम तो अपने नबी की मना रहे हैं। क्या कहना? हिंदू लोग जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी बनाते हैं, रामनवमी बनाते हैं, वो उनका धर्म जाने, हमें उनसे क्या लेना देना, हम तो नबी की बनाते हैं ना। तो वेस्टर्न कल्चर कैसे हुआ? लेकिन जाकिर साहब की जो बुनियादी बातें थी वो ये थी, पहले याद रखिए, पहला जुमला ये था कि साहबा से साबित नहीं है, तबे ताबईन से साबित नहीं है, ताबईन से साबित नहीं है। ये एक बिदअत। हमें हदीस में इसका कोई पता नहीं चलता कि साहबा ने या रसूलुल्लाह ने अपना मिलाद मनाया। तो जाकिर साहब को हदीस में कुछ मिला नहीं, हालांकि मैंने कुछ हदीसें आपके सामने सुना दी। लेकिन एक बड़ी अजीब बात हुई कि जाकिर नाइक साहब एक चैनल पे बैठे हुए थे, तो हमारी एक इस्लामी बहन ने इनसे एक सवाल किया। अब जरा सुनिए सवाल क्या है। जी जी। दूसरा सवाल ये है कि कहा जाता है हदीस में कि मुसलमानों को गैर मुस्लिमों की तकलीफ नहीं करनी चाहिए जी। तो जो ये टाई और जो जिस सूट में आप बैठे हैं ये गैर मुस्लिम ज्यादा पहनते हैं, बल्कि वो ही पहनते हैं, तो क्या ये जायज है टाई पहनना या ये फुल सूट पहनना है? बहुत शुक्रिया, दोनों सवाल बड़े अहम सवाल। टाई पे तो पहली बात हुई थी, एक और तफसील से भी मैं चंद दिनों में बात हम करेंगे टाई के हवाले से और हवाले से। कितनी देर कंट्रोल रूम? 40 सेकंड हमारे पास है ब्रेक पे जाने से पहले, इसलिए हम जवाब जो है इसका वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ एक तवील नशिस्त जारी है गुफ्तगू की,
اور ڈاکٹر صاحب پہلی جو بات بریک میں جانے سے پہلے آپ اس کو کچھ فردر کرنا چاہیں گے یا آگے بڑھیں؟ اور دوسرا سوال جو تھا دوسرا سوال آگے بڑھتے ہیں. میرے خیال سے بہت سے سوال. ایک سوال خواتین نے پوچھا ہے. کیا سمجھ میں آیا آپ کے؟ پردہ کر گئے. پردے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے میلاد منانا بدعت ہے، میلاد منانا بدعت ہے. تو ایک سنی ٹن ٹناٹن اسلامی بہن نے فون لگا کے سوال کر لیا ڈاکٹر ذاکر نائک بڑے بدعت کر رہے ہو آپ. یہ جو آپ سوٹ میں بیٹھے ہو کوٹ ٹائی، یہ تو انگریزوں کا لباس ہے. یہ تو انگریزوں کا لباس ہے. ویسٹرن کلچر تو یہ ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں، جس میں آپ ملبوس ہیں. تو حدیث میں تو ہم کو ملتا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا لباس پہننے کا حکم دیا ہو، بلکہ یہ انگریزوں کا ہی لباس ہے، عیسائیوں کا بھی لباس ہے. اور ہم کو شریعت میں تو ہے کہ غیروں کی ہم تشبیہ سے اور پیروی کرنے سے اور نقل کرنے سے بچے. تو فوراً اینکر کو یاد آیا ذاکر نائک پہ آ گئی اب مصیبت. یہ تو سنیوں کے لیے بدعت بولنا آسان ہے، ہمارے لیے تو سب جائز ہے. ہم تو ہماری اوقات تو اسی ہے کہ دوسروں کے لیے اصول اور ہے، ہمارے لیے اصول اور. تو فوراً کہا بھائی بریک پہ جانے کے لیے کتنا وقت باقی؟ بریک یاد آ گیا. بریک یعنی وقفہ. اور اس نے کہا 45 سیکنڈ. بریک لے لیا انہوں نے تورن. بریک لینے کے بعد واپس آئے. ڈاکٹر ذاکر صاحب وہ سوال کا جواب دیں گے یا پردہ کر لیں گے؟ کہا بھائی پردہ ہی کر لیتے بہتر ہے. ویسے بھی ہم اتنے پردہ دار خواتین ہیں کہ بریلیوں کے سامنے آتے ہی نہیں ہے کبھی. یہ دن رات مناظرے کے چیلنج کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم تو پردہ دار خواتین ہیں. 10 بائی 10 کے دڑبوں میں بھوکتے ہیں ہم. جواب ہی نہیں. کیوں جواب کیا دیتے بھائی؟ ظاہر سی بات ہے کسی صحابی نے ٹائی پہنی ہے، کسی صحابی نے کوٹ پہنا ہے، کسی صحابی نے اس طرح کا لباس پہنا ہے. اب ہو سکتا ہے کل کوئی غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث آپ کو یہ ورگلائے، یہ سمجھائے کہ بھائی صاحب ایک لباس ہے، اس سے کیا ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ لباس نہیں ہے. ٹائی لباس نہیں ہے. کوٹ لباس میں آتا ہے، ٹائی لباس میں نہیں. ٹائی کیا ہے؟ عیسائیوں کا شعار ہے، عیسائیوں کی پہچان ہے، عیسائیوں کی ایڈنٹی ہے، عیسائیوں کا ایک مذہبی سمبول ہے. اور وہ کیسے کہ نعوذ باللہ من ذالک عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھا دیے گئے، سولی پہ لٹکا دیے گئے. اور یہ عقیدہ کفریہ ہے، قرآن کے خلاف ہے. اس لیے کہ قرآن عظیم کہتا ہے عیسیٰ مسیح کو سولی نہیں دی گئی بلکہ ہم نے ان کو آسمانوں میں اٹھا دیا. حق ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں ابھی بھی حیات ہے اور بروز قیامت بحیثیت رسول اللہ کے امتی تشریف لائیں گے. بے شک حق ہے. تو چونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو سولی پہ لٹکا دیا تو صلیب کو مقدس مانتے ہیں. تو اس صلیب کو، کراس کے نشان کو مقدس جان کے اسی صلیب کی نشانی کے طور پر ٹائی کیے جا دیے. اور یہ بات ان کی مذہبی کتابوں میں بھی لکھی ہے. تو کسی کا مذہبی شعار استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. جیسے ہندو کی پہچان ہے ٹیکا لگانا، اس کو کاشکا لگانا کہتے ہیں. اگر کوئی مسلمان لگائے گا تو کفر ہے. کیوں؟ یہ کہ ان کی خاص مذہبی ایڈنٹی ہے. حق. مسلمانوں کو جائز نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ جینو بولتے شاید، جنیو کیا بولتے ہیں، وہ برہمن اور ہندو کی ایک خاص پہچان ہے. اگر کوئی مسلمان اسی طرح کا اسی انداز میں دھاگا پہنے گا کفر ہے. وجہ کیا ہے؟ آقا کی حدیث ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے، آقا کہتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم. جو جس قوم کی نقل کرے وہ انہی میں سے ہے. کیا کہنے. تو ذاکر صاحب کو یہ حدیث نظر نہیں آئی اس وقت، لیکن جیسے میلاد کی بات آئی تو فوراً آ گئے صحابہ نے نہیں منایا، رسول نے نہیں منایا. تو کوٹ صحابہ نے نہیں پہنا، ٹائی صحابہ نے نہیں پہنی، رسول نے پہنی، تو کیوں پہن رہا بغیر؟ میلاد کے نام پہ فوراً کہہ دیا ویسٹرن کلچر ہے. لیکن آئیے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی ایک کلچر میں دکھا دیتا ہوں کہ اسٹیج پہ انٹری کیسے ہوتی ہے ان کی. دیکھیے ذرا. Let's welcome on stage the articulate analyst Dr. Zakir Naik. اچھا میں یہاں روک رہا ہوں تھوڑا سا، ابھی یہ ویڈیو پوری نہیں ہوئی، ابھی روک دیا ہے. ذاکر نائک کا اناؤنسمنٹ ہوا، لیٹس ویلکم ڈاکٹر ذاکر نائک. میں آیا تو ابھی کیسے استقبال ہوا بھائی؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. یعنی آنے والے عالم ہیں ہمارے بزرگ آئے، حضرت علامہ صوفی عباس صفا فتح محمد صاحب حبیبی دامت برکاتہم قدسیہ تشریف لائے، ہمارے حضرت تشریف لائے، جتنے بھی علماء آئے. آپ
آپ نے استقبال کیسے کیا؟ نعرے تکبیر سے کیا. آنے والے علماء ہیں لیکن آپ اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں, اپنے رب کی بڑائی بیان کر رہے ہیں, رسول کی رسالت کا اعلان کر رہے ہیں. مگر یہ جماعت کون سی ہے جو بڑی سنتوں کی بات کرتی ہے, اپنے آپ کو اہل حدیث بولتی ہے, ذاکر نائک کی انٹری ہو رہی ہے, ہجڑوں کی طرح تالی بجا رہے ہیں. کیا کہنا؟ یہ کون سا کلچر ہے بھائی؟ یہ کون سا کلچر ہے؟ اسلام میں کیا تالی بجانا جائز ہے؟ ہمیں تو حدیث یہ ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں, معاف کیجئے, حدیث یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور رسول اللہ تشریف لاتے اچانک دوران نماز. یہ ان دنوں کی بات ہے جب سرکار بڑے علیل تھے, بیمار تھے. لوگوں نے چاہا کہ ابو بکر کو اطلاع دے دی جائے کہ حضور آ رہے ہیں, تاکہ ابو بکر مصلی سے ہٹ جائیں اور آقا مصلی پہ آئے. تو صحابہ نے کیا کیا؟ تالی پیٹنا شروع کر دیا. ابو بکر سمجھے نہیں. بہرحال کچھ دیر کے بعد جب سرکار قریب آئے, ابو بکر صدیق نے محسوس کیا آپ مصلی سے پیچھے ہٹ گئے. سرکار مصلی پہ آئے, نماز پڑھائی. نماز ختم ہوئی, آقا نے کہا کہ تالیاں کیوں پیٹ رہے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, ابو بکر کو اطلاع دے رہے تھے. فرمایا کہ مومن کے لیے تالیاں نہیں ہے, مردوں کے لیے تالیاں نہیں ہے, بلکہ سبحان اللہ کہنا ہے. سبحان اللہ. تو تالی کو حضور نے پسند نہیں کیا. وہاں بھی اللہ کا ذکر کرو تاکہ سامنے والا سمجھ جائے. لیکن یہ کیسا معاملہ ہے؟ ذاکر نائک صاحب آ رہے, تالیاں پیٹی جاتی ہیں ان کیا, اور اس پر کوئی بولنے والا نہیں. پھر آگے سنیے اب انٹری کیسے ہوتی ہے ان کی. یہ پیچھے کیا گبر سنگھ کی انٹری ہو رہی ہے کیا؟ اور آتے ہی گبر سنگھ پوچھیں گے کتنے آدمی تھے, کہ یہ ایک اسلامی اسکالر آ رہا ہے. مولوی تو میں کہوں گا نہیں اس کو, اسلامی اسکالر بھی نہیں, جاہل مطلق جاہل ہے یہ خبیث. لیکن تم تو اسلامی اسکالر بولتے ہو. یہ کس کی انٹری ہو رہی ہے؟ جلسہ مذہبی ہے تمہارا کہ ڈانس ہے؟ منی بائی آ رہی ہے, رقص کریں گی, کیا کرنے والی ہے؟ کیا ہونے والا ہے بھائی؟ کہ بیک گراؤنڈ سے یہ لائٹ اور یہ ڈھن ڈھن, کیا ہے تماشے یہ؟ مگر آج تک کسی غیر مقلد نے نہیں بولا یہ بہت بڑی بدعت ہو رہی ہے, کہ صحابہ نے نہیں کیا اس طرح. تبلیغ کرنے کے لیے صحابہ نے اس طرح انداز نہیں اختیار کیے, رسول اللہ نے اختیار نہیں کیا. ان کے لیے سب جائز ہے. پھر تو دیکھ لیجئے تھوڑا سا اٹک رہا ہے یار آج, کیا بات ہے پتہ نہیں. رشید پڑھے اللہ. That is peace acquired by submitting over to Almighty God is the only solution for the whole of humanity. And worship the Creator. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam. جیسا کہ میں نے عرض کیا خواتین و حضرات, ہماری یہ آج کی آخری نشست ہے. آسمان سے ایک انڈا اترتا ہے, انڈا ٹوڑتا ہے اور اس میں سے یہ چوزا پیدا ہوتا ہے, اور سب تالی بجاتے ہیں, کتنا بڑا انڈا پیدا ہوا. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا کلچر ہے؟ یہ ویسٹرن کلچر ہے یا نہیں؟ وابڑو اس کا جواب دو, مرد بنو. کب تک ہمارے بھولے بالے سنیوں کو بہکاؤں گے؟ مجھ سے بات کرو, مجھے وہ جواب دو کہ یہ کون سا کلچر ہے بھائی. انڈا, کوئی صحابی نے کبھی تبلیغ کے لیے نکلے تو اس طرح انڈوں میں سے نکلے, چھینکوں میں سے نکلے؟ یہ تو منی بائی کے ڈانس میں ہوتا ہے, منی بائی نکلتی ہے پھر رقص کرتی ہے, تالیاں پیٹی جاتی ہے. اور دوسرا دیکھ لیجئے اسٹیج, دیکھیے آپ کتنا مہنگا اسٹیج ڈالا گیا ہے. اس انتظام کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے گئے, لاکھوں روپے کا اسٹیج ہے, ہزاروں میں نہیں, یہ لاکھوں کا اسٹیج ہے. وہ انڈے کو مشین سے اتارنا, اس کے لیے بھی لاکھوں روپے لگایا گیا. تو ایک
بدبخت کی انٹری کے لیے اتنا روپیہ صرف کر دیا انہوں نے، مگر کسی وہابی نے آج تک آواز نہیں اٹھائی کہ بھئی یہ لاکھوں روپیہ یہ فضول کیوں خرچ کر رہے ہو. لیکن جیسی میلاد کا موقع آیا آپ نے 2 جھنڈیاں لگائی، سارے وہابی کیڑے مکوڑوں کی طرح نکل پڑتے ہیں، اور پھر ان کو غریب بچیاں یاد آنے لگتی ہے، پھر بیوائیں یاد آنے لگتی ہے، پھر غریب بچیوں کے نکاح یاد آنے لگتے ہیں. اتنا پیسہ میلاد پہ بچ جاتا ہے، کتنوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں. مگر خبیثوں کو اپنے ان ملاؤں کی فضول خرچی پہ کچھ یاد نہیں آتا. تو اعتراض کرنا بڑا آسان ہے، مگر اپنے آپ کو گریبان میں دیکھنا بھی چاہیے لوگوں نے کہ سنیوں پہ تو بڑے دھڑلے سے اعتراض کر دیتے ہیں کہ صاحب جو ہے یہ بدعت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ خود اس کا جواب نہیں دے پاتے. ایک صاحب کو میں دکھاتا ہوں حیدرآباد